وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145-46 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوخا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ قل کہہ دیجئے لا اجد نہیں میں پاتا فیما اس میں جو اوحیا وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن حرام کی گئی کوئی چیز علی طاعم کسی کھانے والے پر یطعمہ جسے وہ کھائے الا مگر ان یہ کہ یکونا وہ ہو میتتن مردار او دمن یا خون مسفوخا بہایا ہوا او لحم یا گوشت خنزیر کا فإنہ تو بے شک وہ رجس ناپاک ہے او فسقا یا ہو وہ نافرمانی اہل کہ پکارا گیا لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا بھی اس پر یعنی اسی میں وہ جانور بھی آ جاتی ہے جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت محبت ان کی خوشنودی تک قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کر ذبح کیے جائے یہ حرام ہی ہوگے کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں، رضا اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ یا خوف یا رجا من غیر اللہ ہے جو شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء و مساکین پر دیگوں اور لنگروں یا مٹھائی پیسے وغیرہ کی تقسیم یا وہاں صندوقچی میں نظر و نیاز کے پیسے ڈالنا یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں اور نظر بھی نماز روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے حدیث میں ملعون من ذبح لغیر اللہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون بزرگوں کی خوشنودی کے لیے جانور مرغا بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں یا پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے، یہ اہل لغیر اللہ میں داخل ہے۔ فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا غیر باغ بشرط کہ نہ ہو وہ سرکش ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا فإن تو بے شک ربک آپ کا رب غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جنہیں تم نے اپنے طور پر حرام کر لیا ہے وہ حرام نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر 4 قسم کے جانور حرام ہیں۔ ایک تو مردار جس کو ذبح نہ کیا جا سکا، البتہ حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ اس سے ٹڈی اور مچھلی مستثنیٰ ہے۔ دوسرا بہتا ہوا خون جو رگوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا خنزیر کا گوشت کہ یہ سب ظاہری اعتبار سے ہی ناپاک ہیں۔ چوتھا وہ جانور جو ذبح تو کیا گیا ہو لیکن غیر اللہ کے نام پر کیا گیا کہ اس میں اعتقادی نجاست یعنی شرک پایا جاتا ہے۔ اصل میں ان چیزوں سے تمہیں بچنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے فسقاً اہل لغیر اللہ سے وہ جانور مراد لی ہیں
جن کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہو، خواہ وہ بتوں کے نام ہو یا کسی بزرگ کے نام ہو یا کسی ولی کے نام پر ہو، کہ جب تک نامزد کرنے والا توبہ نہ کر لے یہ بھی حرام ہے۔ آگے مجبوری کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضروری مقدار سے زیادہ نہ کھائے تو جان بچانے کے لیے حرام اشیاء کو بھی کھا لینے کی گنجائش ہے۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ غالباً اس وقت یہی چیزیں حرام تھیں۔ پھر مردار کی مختلف شکلوں اور شراب کے حرام ہونے کا حکم سورہ مائدہ میں نازل ہوا، اور مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام جانوروں کے سلسلے میں ایک اصول مقرر کر دیا کہ جو جانور سامنے کے دانت یعنی ناب سے شکار کرتا ہو اور اس سے اپنی غذا کھاتا ہو وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں ان کے کھانے کو بھی آپ نے حرام قرار دیا، بلکہ فقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی تفصیلات پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن جانوروں کے حلال ہونے کی اصرات نہ ہو وہ سب بنیادی طور پر حرام ہیں، خلاف نباتات کے کہ وہ اصل میں حلال ہیں، سوائے اس کے کہ نشہ اور مولکوں کہ نشہ اور قتل کے حرام ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہوں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا کلّا ہر ذی ظفر ناخن والا جانور۔ ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، کاز، گائے، بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے، حرمنا حرام کی ہم نے علیہم ان پر شحومہما چربیاں ان دونوں کی، یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، چربی کی یہ مقدار حلال تھی، اللہ مگر ما جس کو حاملت اٹھایا ہوا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پشتوں نے، او الحوایا یا آنتوں نے، او ما یا جو اختلطا ملی ہو بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ جزیناہم ہم نے انہیں سزا دی، یعنی یہ چیزیں ہم نے بھی تو سزا ان پر حرام کی تھی۔ یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کی اتباع کو حرام سمجھتے تھے، بِبَغْیِہِمْ ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا اور یقیناً ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ شریعت میں بعض احکام سرزنش کے طور پر بھی دیے جاتے ہیں، تو یہودیوں پر ان چیزوں کا حرام قرار دیا جانا ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے تھا، اس لیے ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ حرام رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امت محمدیہ کے لیے ان چیزوں کو حلال رکھا ہے، جیسے ایک سمجھدار اور مرض شناس ڈاکٹر ایک ہی غذا کو کسی کو اجازت دیتا ہے اور کسی کو منع کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شریعت میں ایک ہی شے کو کسی امت کے لیے منع کر دیا جاتا ہے اور کسی کو اس کے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما اور حق کا اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے اور اپنے رسول کے احکامات کا پابند بنا کر زندہ رکھ کہ اسی میں ہماری دین و دنیا کی صلاح فلاح ہے۔ نافرمان قوم کی عادتوں اور خصلتوں سے ہم کو اور تمام امت مسلموں کو محفوظ فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔